بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصفا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صدق الله العظيم وصدق النبي المتين الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام شرکائے کانفرنس سے گزارش ہے کہ پہلے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، آواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اصحابہ مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، آج ابھی جس شب میں ہم ہیں یہ شب عاشورہ ہے، اور اس شب کی اور اس دن کی بہت فضیلت ہے، بلکہ اس پورے مہینے کی فضیلت ہے. حدیث پاک میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ محرم کو اللہ کا مہینہ فرمایا ہے، اور اس مہینے کے روزوں کی بھی بے انتہا فضیلت ہے. ایک حدیث پاک میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے محرم میں روزے رکھے تو گویا اس نے پوری زندگی بھر روزے رکھے. یہ روزوں کا ثواب اتنا ڈھیر سارا اتنے شارٹ کٹ میں، یہ نبی پاک سرکار رحمت عالم کی امت کی خصوصیت ہے. اس خاص مہینے کی خاص طور پر 10ویں تاریخ کو بہت انبیاء کرام کے ساتھ میں بہت اہم واقعات رونما ہوئے، لیکن ابھی پوری دنیا میں کہیں پر بھی مسلمانوں کے سامنے جب بھی آپ محرم کا نام لیتے ہیں تو امام حسین ہی کی یاد آتی ہے، اور سرکار امام پاک کی عالی مقام کی یاد بالکل ذہن و فکر میں بس جاتی ہے جیسے ہی محرم کا ہم نے نام لیا، اس لیے کہ سرکار امام پاک علی مقام کا 10ویں محرم کا واقعہ اتنا عجیب و غریب ہے، اس کے اندر ایسی تعجب خیزی ہے، بلکہ اس کے اندر ایسا اثر ہے کہ یہ واقعہ اور اس کے حالات اگر کسی غیر مسلم کے سامنے بھی پیش کیے جاتے ہیں تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اور واقعہ کربلا کی تعجب خیزی اور اس کی بے مثالی کو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھیے کربلا میں امام حسین پاک کے ساتھی 72 تھے، اور مقابلے کے لیے آئے تھے 22، اور یہ 22,000 اچانک پوری فوج کہیں کھڑی تھی اور اس کو بھیج دیا گیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ پہلے 1000 آئے، پھر 3000 آئے، پھر 4000 آئے، 12,000 15,000 18,000 20,000 22,000. اور مورخین نے تو یہاں تک کہا کہ اگر جنگ 10 محرم کو نہ ہوتی ٹلتی تو اور فوج وہاں پر جمع ہو جاتی اور ابن زیاد فوج پر فوج بھیجتا رہتا. حالانکہ جنگ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک طرف اگر 100-200 آدمی ہیں تو زیادہ سے زیادہ 1000 لوگ ان کا اچھی طرح مقابلہ کر لیں گے، لیکن اس کے باوجود ابن زیاد فوج پر فوج بھیجتا چلا جا رہا ہے. تعجب ہو رہا ہے اس بات پر کہ ہیں 72 اور مقابلہ ہونا ہے، اور مقابلہ ہوا. حالانکہ اگر ایک طرف بہت کم تعداد ہوتی ہے تو مقابلہ ہی نہیں ہوتا، وہ سرنڈر ہو جاتی ہے، لیکن یہاں مقابلہ بھی ہوا، اور ایک طرف 72 دوسری طرف 22,000. ذہن و فکر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے ابن زیاد یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک طرف 72,000 ہیں، ایک طرف صرف 72 ہیں، اور تو لشکر پہ لشکر بھیجتا چلا جا رہا ہے. 3,000 پھر بھیجے، 4,000 ہو گئے تو تسلی نہیں ہوئی،
پھر بھیجے تسلی نہیں ہوئی، 12,000 ہو گئے تسلی نہیں ہوئی، 15,000 بھیج دیے تسلی نہیں ہوئی، 20,000 بھیج دیے تسلی نہیں ہوئی، 22,000 کا لشکر 10ویں محرم تک جمع ہو گیا۔ ابن زیاد یہ کیا معاملہ ہے، اتنے لشکر پہ لشکر تو کیوں بھیج رہا ہے؟ تو حالات کے اعتبار سے ابن زیاد کا جواب ملے گا جو میدان کربلا میں شیران حسین پاک نے جو وہاں پر کارنامہ انجام دیا ہے، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جب ابن زیاد سے سوال کرتے ہیں تو ابن زیاد کا جواب یہی ہوگا کہ میں جانتا ہوں کہ 72 ضرور ہیں، لیکن علی کے گھرانے کے یہ ایسے شیر ہیں کہ ایک ایک ہزاروں پر بھاری ہوتا ہے، اس لیے تسلی نہیں ہوئی، بھیجتے جا رہا ہے۔ ابن زیاد کا 22,000 کا لشکر بھیجنا یہ بہادری شیران حسین کی مکمل دلیل ہے، اور ایسی کوئی جنگ تاریخ میں ہم کو نظر نہیں آتی کہ جس میں ایک طرف اتنے کم لوگ ہوں اور ان کے جنگ میں کچھ نہ کچھ تو ریشو رہتا ہے، اور ریشو ہی نہیں ہے، اور کوئی ریشو بنتا ہی نہیں، ادھر کتنے پرسنٹ ہے ادھر کتنے پرسنٹ ہے، اگر کوئی ریشو بنائے جنگ کا تو بالکل دنگ رہ جائے۔ یہ واقعات کربلا کی تعجب خیزی میں سے ایک تعجب خیزی ہے، اور تعجب خیزیاں واقعات کربلا کی اگر دیکھنا ہو تو ذرا دیکھیں تو صحیح کیسی کیسی تعجب خیزیاں برکت، کیسی کیسی تعجب خیزیاں میدان کربلا میں ظاہر ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی 18-19 دن صرف شادی کو ہوئے، اور ماں کے کہنے پر ہتھیار لے کر میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں تو پیچھے سے دامن کسی نے پکڑا، سوچتے ہیں کہ دامن پکڑنے والا کون ہوگا، گھر میں تو بیوی اور ماں کے علاوہ کوئی نہیں، ماں تو مجھے بھیج رہی ہے، بیوی ہی روکے گی۔ وارے عبداللہ ابن عمیر کلبی، ارے عبداللہ کیا تلوار ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ حسین کی مدد کے لیے میں جا رہا ہوں، اب بیوی بھی اگر روکے گی تو نہیں چھوڑی، تلوار نکال لی۔ لیکن بیوی نے عرض کیا کہ سرکار آپ حسین پاک کی مدد کے لیے جا رہے ہو، آپ حسین پاک کی خدمت کرنا مجھے لے چلو، میں سیدہ زینب کی خدمت کروں گی، سیدہ شہربانوں کی خدمت کروں گی۔ ان کے ساتھ خواتین اہل بیت بھی آئی۔ یہ واقعہ کی کتنی تعجب خیزی ہے کہ گھر میں صرف 19 دن کی بہو ہے اور ماں اکیلی ہے گھر میں، اب اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، بیٹے کو بھی بھیج دیتی ہے اور بہو کو بھی بھیج دیتی ہے۔ واہ رے وہ ماں کہ جس نے حسین پاک کے نام پر اپنا پورا خاندان قربان کر دیا۔ یہ کتنی تعجب خیزی ہے واقعات کربلا کی۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور سرکار امام پاک کی عالی مقام کا حضرت علی اصغر کو دکھا کر پانی مانگنا، اور اس لیے کیوں مانگا حسین پاک آپ نے پانی؟ یہ تو ظالم ہے، اور اتنے ظالم اتنے پتھر دل ہیں، آپ پانی مانگنے کے لیے نہ جاتے، ان ظالموں کے سامنے اپنے بچے کو نہ لے جاتے تو کربلا میں آپ کا ایک اور بیٹا محفوظ ہو کر آپ حضرت امام زین العابدین مرض کی وجہ سے میدان میں نہ جا سکے، وہ تشریف لائے واپس، اور حسین پاک کی نسل پاک انہی سے چلی۔ اب یہ اگر ہوتے علی اصغر تو ان سے بھی سرکار حسین پاک کی نسل چلتی۔ اے میرے امام، ان ظالموں کے سامنے جانا نہیں چاہیے تھا، اس بچے کو لے جانا نہیں چاہیے تھا، یہ دل سوچتا ہے، لیکن بہر امام ذرا دیکھیے تو صحیح، ایسے نازک موقع پر بھی کیسی شریعت کی حفاظت کرتے ہیں۔ مسئلہ شریعت یہ ہے کہ جان جا رہی ہو اور امید کی اگر جان بچانے کی کوئی کرن ہو، بھوک اور پیاس سے انسان مر رہا ہو تو اس وقت جو بھی امید کی کرن ہے اس کو پورا کر لینا چاہیے، ورنہ انسان گنہگار ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین نے شریعت کے مسئلے کی حفاظت کے لیے علی اصغر کو ان ظالموں کے سامنے پیش فرما دیا تھا۔ سرکار امام حسین کی طرف سے جواب ملے گا، اگر کوئی کہے گا کہ امام پاک آپ لے کیوں گئے تھے تو جواب یہی ملے گا کہ میں تو نانا کی شریعت بچانے آیا تھا، جس کو بچانے آیا تھا بچا لیا، جو قربان کرنے آیا تھا قربان کر دیا۔ کیسی تعجب خیزی ہے ان واقعات کربلا کی، ان کو اگر ہم پڑھتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ معتبر روایتوں سے بھی پڑھتے ہیں تو انسان کا دل بھر آتا ہے، اور بہت زیادہ مظلومیت کے ساتھ کہ امام کی شہادت انسان کو جو ہے وہ ایسا متاثر کرتی ہے
کہ بغیر چاہے ہوئے بھی انسان کی آنکھیں یہ واقعات کربلا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے احسان ہے، اور امام پاک علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں شریعت کو بچانے کا سلیقہ عطا کر دیا، اور قیامت تک مسلمانوں کو یہ درس دے دیا کہ اے مسلمانوں، شریعت کو بچانے کے لیے، میں بار بار شریعت کو بچانے کے لیے جو جملہ بول رہا ہوں وہاں شریعت ہی کا مسئلہ تھا، ایمان و کفر کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ امام پاک کے علی مقام نے نہ یزید کی تکفیر کی تھی، نہ یزیدیوں کی تکفیر کی تھی، نہ ابن زیاد کی تکفیر کی تھی۔ امام پاک کے علی مقام سے جو اختلاف تھا وہ مسائل شرعیہ میں اور احکام شرعیہ ہی میں تھا۔ احکام شرعیہ کی حفاظت کے لیے امام پاک کی علی مقام میدان کربلا میں آئے، اتنی مصیبتوں کو برداشت کیا۔ کیوں مصیبتوں کو آپ نے سرکار برداشت فرمایا؟ اور آپ اگر بات مان لیتے اور بیعت کر ہی لیتے تو سرکار امام پاک یہ کیسے گوارا کریں گے کہ جو ایسا ہو کہ جس کے اعمال خراب ہو، جو ایسا ہو کہ جو اسلام کو نقصان پہنچا سکتا ہو، جو ایسا ہو کہ جس کے بارے میں خود امام پاک کے علی مقام کو باقاعدہ معتبر ذرائع سے معلوم ہو چکا کہ جو شراب کا بھی استعمال کرتا ہو، جو گانے باجوں کا بھی استعمال کرتا ہو، اس کو امیر، ایک فاسق کو ہم نماز کا امام نہیں بنا سکتے تو ایک فاسق کو پوری امت مسلمہ کا امیر المؤمنین کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیسے امام بیعت کر سکتے تھے؟ تو کربلا کا سارا واقعہ شریعت مطہرہ کی حفاظت ہی کا واقعہ ہے۔ شریعت مطہرہ کی حفاظت کے لیے امام پاک علی مقام نے میدان کربلا میں اپنی جان نچھاور کر دی، اور کتنا عجیب واقعہ ہے۔ اس واقعے کی تعجب خیزی پر ہی آج میں نے آپ کے سامنے زبان کھولی ہے، اور اسی پر میں رب کو شائع کر رہا ہوں۔ ذرا اس کی تعجب خیزی کو میں اپنی طرف سے نہیں، خود سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمان اقدس سے سنا دیتا ہوں۔ معتبر روایتوں سے یہ ہے کہ حضرت سعد بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ جب دمشق لایا جا رہا تھا امام پاک کا سر مبارک تو وہیں پر وہ موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ سر کس کا ہے، جب غور سے دیکھا تو یہ تو سرکار امام علی مقام کا ہے۔ جب اس طرح عورتوں کو دیکھا تو جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی، سیدہ شہر بانو تھی، ان لوگوں نے بھی دیکھا کہ یہ تو صحابی رسول ہیں، اور ان کے چہرے سے افسوس ظاہر ہو رہا ہے، ان کی آنکھیں نم نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو ہمارے ہمدرد ہیں۔ ایسے موقع پر کہ جب ظالموں نے بھوکا رکھا، ظالموں نے پیاسا رکھا، ظالموں نے ان کو قیدی بنا لیا، ایسی عالم میں اب جب ان کو بلاتی ہیں یہ خواتین اسلام اور کہتی ہیں ہماری مدد کرو، تو کوئی خاتون یہ نہیں کہتی کہ آپ ہمیں پانی پلا دو، آپ ہمیں کھانا کھلا دو، ان ظالموں کی قیدی سے رہائی دلا دو، بلکہ وہ کیا کہتی ہیں کہ دیکھو امام پاک کے سر مبارک کو دیکھ دیکھ کر خوشیاں منانے والے یزیدی یہی بھیڑ لگا رہے ہیں، تو ایک کام آپ ایسا کرو کہ جس کے ہاتھ میں امام پاک کا سر مبارک ہے اس کو یہاں سے دور کر دو تاکہ بھیڑ ہم سے دور چلی جائے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح کیسی خواتین اسلام ہے اہل بیت کی کہ جنہوں نے اپنی حفاظت کے لیے نہیں مدد مانگی، جنہوں نے اپنے پانی کے لیے مدد نہیں مانگی، جنہوں نے اپنے کھانے کے لیے مدد نہیں مانگی۔ اگر مدد مانگی ہے ان خواتین اسلام نے تو اپنی عفت، پارسائی، پردے اور مردوں کی بھیڑ بھاڑ سے بچنے کی انہوں نے مدد مانگی، اور حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا کہ جو آدمی سر مبارک، یہ دنیا دار لوگ تھے، اس کو 400 درہم دیے کہ تو یہاں سے ہٹ جا اور دور چلا جا۔ جب اس نے 400 درہم لیے تو دور چلا گیا، اور حضرت سہل بن سعد ساعدی ان کربلا والوں کے کام وہاں پر آ گئے۔ ذرا اس واقعے کے اندر بھی تعجب خیزی دیکھو کہ ایسے عالم میں بھی شریعت کی حفاظت کر رہی ہیں یہ خواتین اسلام کہ ان کا سب کچھ لٹ گیا، سب جو ہے شہید ہو گئے، امام پاک شہید ہو گئے، خود قیدی بنا لیے گئے، خود بھوکے ہیں، خود پیاسے ہیں، ان کی چادریں بھی پہلے کھینچ لی گئی تھی اور پھر کچھ محبان اہل بیت ان کو چادریں دیں۔ یہ ایسے موقع پر بھی شریعت کو بچانے کی، پردے کی، عفت کی، پاک بازی کی بات کر رہی ہیں۔ اس سے خواتین اسلام کو بھی درس لینا چاہیے۔ اور دیکھیے تعجب خیزی
کہ حضرت امام پاک علی مقام کا سر مبارک جب دمشق میں لے جایا جا رہا تھا تو کسی نے تلاوت کی اور اس کی آواز وہاں پر گونج رہی تھی، ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے سوچا اور گمان کیا اور کیا تم نے یہ یقین نہیں کیا کہ اصحاب کہف اور جھاڑی والے اور غار والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانیاں، تو بے شک وہ لوگ عجیب نشانیاں ہیں۔ لیکن جس وقت یہ آیت کی تلاوت ہو گئی تو وہاں پر صحابی رسول نے دیکھا کہ امام پاک کے ہونٹ ہل رہے، ابھی سر مبارک نیزے پر ہے اور جسم پاک سے تن سے جسم پاک سے سر مبارک جدا ہے اور نیزے پر ہے، خون بھی نکل چکا ہے، لیکن امام پاک کی زبان چلی اور امام پاک نے یہ ادا فرمایا کہ اعجب من اصحاب الکہف وقتلی وحملی، اصحاب کہف سے تو زیادہ تعجب خیز میرا شہید کر دینا اور پھر میرے سر کو اٹھانا ہے، یہ اس سے زیادہ عجیب و غریب ہے۔ وہ تو صرف 300 سال تک سوتے رہے اور 300 سال کے بعد جاگے، صرف سوتے رہے، گردنیں جدا نہیں ہوئی، لیکن امام پاک کا تو جسم پاک سے سر جدا ہو گیا اور امام پاک علی مقام وہاں پر اپنی زبان اقدس کھول کر جو ہے کچھ بیان فرما رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں۔ 300 سال کے بعد جاگنا بے شک تعجب خیز ہے، لیکن اس سے زیادہ تعجب خیز ہے کہ گردن کٹ جانے کے بعد میں نیزے پر سر ہے اور کلام کر لینا، یہ کتنا تعجب خیز ہے۔ اور بات میں عرض کروں، بے شک اصحاب کہف بڑے عظمت اور فضیلت والے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اصحاب کہف اگر نکلے تھے اپنے گھروں سے تو اپنے ہی جو دوست تھے آپس میں اپنے ہی ایمان کو بچانے کے لیے نکلے تھے کہ بادشاہ قید کرے گا، ہم کو مجبور کرے گا، کہیں ہم لوگ پھسل نہ جائیں، اس لیے بستی چھوڑ دو۔ اپنا ایمان بچانے کے لیے بستی کو چھوڑ کر نکل گئے۔ اگر سب کا ایمان بچانے کی نیت ہوتی تو بستی نہ چھوڑتے اور سب لوگوں میں اپنی بات کی جا کر تبلیغ کرتے، لیکن اپنا ہی ایمان اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، وہ فضیلتیں جس کو جیسی چاہتے، ہر گلیرا رنگ بوئے دیگرست، ہر پھول کی الگ الگ خوشبو ہوتی ہے، ان کی خوشبو تو یہ ہے، ان کا مقام اور ان کا منصب تو یہ ہے، ان کی فضیلت تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے بستی کو چھوڑ دیا اور بستی سے نکل گئے، لیکن ایمان تو صرف اپنے ہی لوگوں کا بچانے کے لیے نکلے تھے۔ اور حسین پاک میدان کربلا میں آئے تو صرف اپنی شریعت، اپنا ایمان، اپنا عمل بچانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کی شریعت کو بچانے کے لیے حسین پاک میدان کربلا میں آئے۔ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ حسین پاک کا واقعہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب۔ میرے محترم پیارے سامعین کرام، یہ عاشورے کی رات ہے، کل عاشورے کا دن ہے اور یہ عاشورے کی رات اور عاشورے کا دن سرکار امام پاک علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کا دن ہے اور انہی کے عظمتوں اور فضیلتوں سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کے اندر چینج لانے کا دن ہے کہ ہم شریعت کی مطالعہ کی حفاظت کے سلسلے میں اپنے آپ کو ہم نے کتنا تیار کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا کہ ہم اللہ اور اس کے نبی کی شریعت کو بچائیں۔ شریعت کو بچانے کے لیے سرکار امام پاک غلاموں نے ہر دور میں دی ہے کہ یوں سمجھیے کہ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں غلامان شبیر جنم لیتے ہیں، ہر دور میں غلامان شبیر، شعر کے اندر تو غلامان نہیں ہے، شعر کے اندر تو ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں اور یہ مجاز ہے، لیکن یہ مجاز عام طور پر عوام نہیں سمجھ پاتی ہے، اس لیے ہم نے شعر بھلے ہی بگڑ جائے لیکن مفہوم سمجھانے کے لیے ہر دور میں غلامان شبیر جنم لیتے ہیں۔ اور ایسا ہوا شریعت کو بچانے کے لیے ہر موقع پر حضرت امام احمد ابن حنبل نے غلامی کا ثبوت ادا کر دیا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غلامی کا حق ادا کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے شریعت کو بچانے کے لیے اپنی غلامی کا حق ایسے ادا کر دیا، حضرت مفتی اعظم ہند نے شریعت کو بچانے کے لیے حسین پاک کی غلامی کا حق ادا کر دیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند کے جانشین حضور سرکار تاج الشریعہ نے بھی شریعت کو بچانے کے لیے حسین پاک کی غلامی کا حق ادا کر دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس سے جدا ہو جائیں گے، یہ نہیں
سوچا کہ مالدار مجھ سے جدا ہو جائیں گے، یہ نہیں سوچا کہ مجمع کم ہو جائے گا، حالانکہ مجمع کم کیا ہوتا، دن بدن سرکار قادر شریعہ علیہ رحمت الرضوان کا نام سر نبی پاک کے صدقے طوفان میں بلند ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، کیونکہ جو حسین پاک کی غلامی میں آ جاتا ہے تو اس کو یہ حسین پاک کی غلامی کا تمغہ ملتا ہے، اس شیر کا جلوہ ملتا ہے اس کو کہ مر گئے تم یزیدیو زندہ میرا امام ہے، غلامان حسین بھی زندہ رہتے ہیں اور قیامت تک لوگ ان کو یاد کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ غلامان حسین کے سچے راستے پر ہم قائم رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو بچانے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں، ہر انسان اپنی طاقت و قوت کی مقدار میں اپنی کوشش کو لگائے اور سرکار امام پاک کی اس سنت مبارکہ کو ادا کرے۔ بس اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ مولا کریم ہم سب کو فیضان سرکار امام پاک علی مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو شہدائے کربلا کی برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا